هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تقتلون رجل أن يقول ربي الله تقتلون رجلا أن يقول ربي الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزمان اور آخری نبی بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ کیونکہ اب اس کے بعد کوئی پیغمبر کوئی نبی رسول آنے والا نہیں ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب یہ دین کا کام، قرآن کا کام، یہ ہمارے اور آپ کے ذمہ وار ہے۔ اب قیامت تک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، ساری دنیا کے لوگ۔ ہمیں ہی نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذمہ دار بنایا، کیونکہ نبی ہر زمانے میں اپنی قوم پر نبی آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، اور ہر قوم پر نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے۔ اب اس دور میں، اس زمانے میں، کیونکہ یہ آخری زمانہ ہے، اس آخری زمانے میں آئے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں قرآن دیا، اللہ سے لے کر نماز دی، اور ان کی پیاری پیاری باتیں ہمیں احادیث کے ذریعے سے احکامات سمجھائے، گھر کے ہو، نماز کے ہو، دین کے ہو، ایمان کے ہو، کسی لحاظ سے کیوں نہ ہو، وہ کاروبار کے ذریعے سے ہو، کھیت باڑی کے ذریعے سے ہو، تجارت کے ذریعے سے ہو، شادی بیاہ کے مسائل ہو، وکالت کے مسائل ہو، ہر لائن سے، ہر چیز سے، اول سے لے کے آخر تک، جب سے جس نے عقل سنبھالی ہے اس وقت سے لے کر کے موت تک سارے مسائل ہمیں بتائے، ہمیں سمجھائے، یہ پیغامات ہمیں عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد نہیں ہے۔
اور ہر مذاہب کا یہی کام ہے کہ ہم ہر انسان کو مذہب کی طرف کھینچ کر کے لائیں، اپنی تاریخ بیان کرے، اپنے اپنے وقت کے پیغمبروں کے واقعات بیان کرے، انہوں نے جس طریقے سے اس کے اوپر محنت کی ہے، دکھ جھیلا ہے، تکلیفیں اٹھائی ہیں، مار کھائی ہے، گالیاں کھائی ہے، برا بھلا کہا ہے، گھر سے نکالا گیا ہے، ان ساری چیزوں کو بتا کر سمجھا کر ان کو مذہب کی طرف لپ کے اس کی طرف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ دیکھو اللہ نے ہمیں سمجھداری عطا فرمائی ہے، ہمیں عقل سلیم دیا ہے، اللہ ہمیں سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے، ہم کو تھوڑی فکر کرنا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے۔ یا تو نماز کے بارے میں نہیں بتایا کہ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، اور ہر مذہب یہی کہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نماز نہیں، نماز نہیں بتایا، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی عبادت کسی کو درد نہ دو، کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کو دکھ نہ دو، کسی کو ستاؤ مت، سب سے بڑی عبادت ہے۔ میں نے کہا تھا اچھائیوں پر بھی نیکی ملتی ہے، اچھا سوچنے پر نیکی ملتی ہے، اچھی بات کہنے سے نیکی ملتی ہے، اچھے خیالات سے نیکی ملتی ہے، اور اسے دین کا بھی فائدہ ہوتا ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ پہلے تو اللہ اس کی دین کو سدھار دیتے ہیں، اس کی دنیا بھی سدھار دیتے ہیں۔ تو ہمارے پلے تو ہم نے یہی سمجھا اصل میں تو ہے فرائض۔ اللہ کا حکم ہے کہ تجھ پر وقت نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھ۔ اب دیکھو 1 گھنٹے تک کوئی نماز نہیں ہے، اللہ کہا ہے جب تک نماز کا وقت نہ ہو تجھ پر نماز فرض نہیں ہے۔ جب مہینہ رمضان کا نہ آئے اس وقت تک تجھے روزے فرض نہیں ہیں۔ اور تجھے اللہ نے مال دیا ہے، دولت دیا ہے تو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر، اور تجھے اللہ مال دیا ہے، دولت مند بنایا ہے تو اللہ کی راہ میں حج کر، بیت المقدس کی زیارت کر، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر، مکہ جا، مدینہ جا، حج کر۔ یہ ان احکامات ان وقت میں فرض ہے، اور 24 گھنٹے اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے، نہ اس کے لیے وقت مقرر ہے، نہ اس کے لیے ٹائم مقرر ہے، نہ اس کے لیے کوئی دن مقرر ہے۔ 24 گھنٹے تیرے لیے یہ فرض بنتا ہے، تیری زبان سے، تیرے ہاتھ سے، تیرے مال سے، تیری دولت سے، تیری طاقت سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب بندہ ان سارے اللہ کے احکامات کو کر لیتا ہے، جیسے کہ میں نے نماز پڑھ لی، رمضان کا مہینہ آیا میں نے روزہ رکھ لیا،
اللہ نے مجھے مال دی، میں نے اس مال میں سے زکوٰۃ دے لی، قربانی کر لی اور حج بھی کر لیا۔ اب اللہ کے سارے احکامات میں نے پورا کر لیے، نماز بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا، زکوٰۃ بھی دے لی، حج بھی کر لیا اور اللہ کو خوش بھی کر دیا، اللہ مجھ سے راضی بھی ہو گیا۔ اب میں کیا کرتا ہوں؟ میرے پاس جو مال ہے اس مال سے میں کسی غیر کو تکلیف دیتا ہوں، میرے اندر جو طاقت ہے، قوت ہے، اس طاقت سے اس قوت سے کسی غریب کو میں تکلیف دیتا ہوں۔ میرے اندر جو زبان اللہ کی ذات لگائی ہے، یہ چھٹاک زبان ہے، اس زبان سے میں دوسروں کو برا اور بھلا کہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ساری عبادتوں کو تو نے پانی پھیر دیا، تیری ساری عبادتیں ختم ہیں، تیری ساری عبادتیں برباد ہیں۔ جب کوئی غریب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے وہ عالم الغیب ہے، اللہ کی ذات سب کچھ جانتا ہے۔ میرے بندے کیا بات ہے، اللہ کی ذات فرماتی ہے عرش سے کیا بات ہے، فلاں زمین پر فلاں جگہ میں تیرے ایک معصوم بندے کو کسی مال والے نے تکلیف دی ہے، کسی زبان والے نے تکلیف دی ہے، کسی طاقت والے نے تکلیف دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جلال میں آ کر فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی انسان کی آہ سمندر میں ڈال دو تو وہاں بھی آگ لگے گی۔ تو ہمارا اور آپ کا کیا ہے؟ ہم تو ٹھہرے عام انسان، نہ ہمارا کلمہ صحیح ہے، نہ ہماری نماز صحیح ہے، نہ ہمارا روزہ صحیح ہے، نہ ہمارا حج صحیح ہے، نہ ہمارا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا برابر ہے۔ یہ سارے کے سارے ہماری چیزیں دین کے کام دکھلاوا ہے، سارے ہمارے کام دکھلاوے ہیں، تو اللہ کو راضی کرنے کے تو ہمارے پلے کوئی کام ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کی آہ نکلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سمندر میں بھی آگ لگا دیتی ہے۔ اتنی بڑی بیان۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اسی کے لیے دنیا میں، تعلیم کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے دین۔ تو جب وقت کا نبی پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور نبی کے طریقے دنیا میں وقت با وقت، سال بہ سال، سالوں تک چلتا۔ اب لوگوں میں جب گمراہی آ جاتی، لوگوں کے اندر فتنے آ جاتے، لوگوں کے اندر نافرمانیاں آ جاتی، لوگوں کے اندر بغاوات آ جاتے، لوگوں کے اندر اللہ کی ذات کی قدرت اور اس کی طاقت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی آ جاتے، تو کئی برس کئی سال گزر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے ایک نبی پیدا فرماتا، پھر سے ایک اپنا رسول بھیجتا، پھر سے ایک اپنا برگزیدہ بندہ بھیجتا کہ پھر جاؤ کہ لوگوں میں دین کی تعلیم دو، لوگوں میں سچائی کی بات کہو، لوگوں کو اللہ کی طرف کھینچ کر کے لاؤ، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت سمجھاؤ، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈراؤ۔ ان سب کے لیے یہ کی تعلیم دے کر کے بھیجتا، لا الہ الا اللہ، اسی کی تعلیم و تربیت۔ تو اسی مقام پر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان، آخری پیغمبر، آخری رسول بن کر کے تشریف لائے، آخری وقت میں، آخری زمانے میں۔ یہی وہ زمانہ ہے، اس کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ ہر مذاہب میں بتانے والے بھی ہیں، ہر مذہب میں سمجھانے والے بھی ہیں، اور ہمارے مذہب میں بھی بتانے والے ہیں،
ہمارے مذہب میں بھی سمجھانے والے ہیں، اور ہر مذہب کے لائن سے الگ الگ بتانے والے، سمجھانے والے ہیں۔ جیسے کہ مالک ایک ہے، خدا ایک ہے، پالنے والا ایک ہے۔ اسی کے لحاظ سے ہمارے یہاں بھی وہی چلتا ہے۔ اسی نے تو ہم سب کو پیدا کیا ہے، اور یہ سارا کام ہمارے ہی ذمے ہیں، ساری دنیا کے لوگوں کے ذمے ہیں۔ ہر انسان کے ذمہ واری، ہر انسان کی ذمہ داری یہی ہے کہ ہر انسان کو اللہ کی ذات سے ڈرائے، کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جس نے تیرے ماں باپ کو پیدا کیا ہے، جس نے ساتوں زمین ساتوں آسمانوں کو بنایا ہے، جس نے اس ساری کائنات کو وجود میں لایا ہے، جس نے تجھے کھلایا، جس نے تجھے پلایا، جس نے تجھے مال دیا، جس نے تجھے دولت دی، اور جس نے تجھے حیات بخشی ہے، اسی نے تجھے ایک دن موت دینا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر کے تجھے رخصت ہونا ہے۔ اور اللہ کے پیغام لوگوں کو بتانے کے لیے جو پیغمبر، جو رسول، جو نبی آئے ہیں، انہوں نے، ہر نبی نے تکلیف جھیلی ہے، ہر نبی نے مار کھائی ہے، ہر نبی نے مصیبتیں جھیلی ہے، اور ان میں سے بھی ہمارے تمہارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جیسا کہ تاریخ کے اندر کتابوں میں اور احادیثوں میں اور سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب 7 برس ہو گئے اسلام کی دعوت کرتے کرتے، پیغام سمجھاتے سمجھاتے، جیسے کہ سیدنا ابوبکر صدیق ہے، اور ایسے ہی جیسے کہ امیر حمزہ ہے، اور سیدنا حضرت عمر فاروق ہے، ایسے 4-5 صحابی جو جلیل القدر صحابی ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے، ماننے والے بن گئے، ان کی طرف ہو گئے، تھوڑی سی قوت ملی، تھوڑی سی طاقت ملی، تھوڑی سی طاقت جس کے اندر سما گئی، جس کے اندر آ گئی کہ ہم بھی کچھ کر بیٹھیں۔ جیسے کہ نماز کا وقت آتا تو نماز تنہائی میں پڑھ لیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا وقت آتا تو وہ بھی تنہائی میں، اندھیری میں، اندھیرا جب رات کا اندھیرا ہوتا تو اللہ کے رسول سے مل لیتے، جب اللہ کے رسول سے کوئی بات چیت کرنا ہو تو اندھیرے میں ملتے، کیونکہ مکہ کے مشرکوں کا ڈر تھا، مکہ کے مشرکوں کا خوف تھا کہیں قتل نہ کر دے، کہیں مار دے۔ بعض مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم گستاخیاں دیکھے، دیکھو آج دور ہی وہی ہے، ہم کسی کے لیے اپنی زبان برائی کا استعمال نہ کریں، اصل تو یہ بات ہے۔ نبی ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، اوتار ہو، بھگوان ہو، ایشور ہو، پرماتما ہو، چاہے جو بھی ہو، ہمارا کام ہی یہ ہے کہ ہم کسی کو برا نہ کہیں، کسی کو برا نہ کہیں۔ کہنے والے ہوں تو وہ کہہ رہا ہے تو اس کی زبان خراب ہے، وہ کہہ رہا ہے، جو کہتا ہے تو اس کی زبان گندی ہے تو اس کی سزا وہ بھگتے گا، اس کی سزا وہ بھگتے گا، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو ہمارا کام ہی ہے کہ ہم کسی کو برا نہ کہیں کہ بھئی تو تیرا مذہب یہ ہے، تو فلاں کلچر کا ہے، تو فلاں کلچر کا ماننے والا ہے، کہ تو فلاں ہے، ہم فلاں کو نہیں مانتے، ایسا نہیں ہے۔ فلاں کہتا ہے کہ تو مسلمان ہے، کہ ہم تیرے کلچر کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم یہ ذہن بنائیں، ہم کسی کے اوپر انگلی نہ اٹھائیں، کسی مذہب کی کتاب کے اوپر، کسی مذہب کے پیغمبر پر، کسی مذہب کے رسول پر، کسی مذہب کے نبی پر، کسی مذہب کے لائن سے کیوں نہ ہو، اور کسی مذہب کے لوگوں پر اور کسی مذہب کے کام پر بھی ہم انگلی نہ اٹھائیں۔ پہلا مشورہ یہ تو سارے مکے کے سرداروں نے عتبہ نے کہا کہ میں جاؤں گا پہلی بار۔ ان سارے مشرکوں میں سے ایک گیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، تم بڑے نیک ہو، تم بڑے اچھے معلوم ہوتے ہو۔ یہ عتبہ سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ عتبہ نے گئی مشورہ لے کر کے سارے مکہ کے سرداروں سے کہ تو بڑا نیک ہے، بڑا شریف معلوم ہوتا ہے، تو بڑا امانت دار ہے، تو بڑا سچا ہے، تو اچھا معلوم ہوتا ہے، اور تو یوں کہتا ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے۔
تو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ کہنا چھوڑ دے، یہ کہنا چھوڑ دے۔ اب عتبہ نے اپنے مشرکین، مکہ کے مشرکین کے سوالات ان کے سامنے رکھے، انعامات۔ پہلا انعام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مکے کے سرداروں نے کہا ہے اگر تم یہ کام چھوڑ دو گے تبلیغ کا، ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیں گے، ہم آپ کو اپنا سردار بنائیں گے۔ اور دوسرا انعام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کام کو تم کرتے ہو وہ کام چھوڑ دو، ہم اپنی ساری کمائی کی پونجی، ساری مکہ کی پونجی، ساری مکہ کا خزانہ آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ دوسرا انعام۔ تیسرا انعام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ جو تبلیغ کا کام کرتے ہو، کہتے ہو لا الہ الا اللہ، اگر تم یہ چھوڑ دو گے، مکہ میں جتنی عورتیں ہیں، جتنی جوان لڑکیاں ہیں، اگر آپ کی نگاہ جس پر بھی پڑے گی، آپ کو جو پسند ہوگی وہ آپ کے قدموں میں ہوگی، جو بھی آپ کو پسند ہے، جو بھی آپ کو پسند ہے۔ مکے میں ساری عورتوں کے اوپر نگاہ مارو، ساری عورتوں کا، جو بھی آپ کو پسند ہے اس عورت کو، اس لڑکی کو آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ چوتھا انعام، اگر آپ پر کوئی جادو کیا ہے، آپ پر کوئی گانٹ ماری ہے، آپ پر کوئی جادو کیا ہے، آپ پر کوئی ٹونا کیا ہے، تو ہم سارے مکہ کے سردار تیار ہیں آپ کو درست کرنے کے لیے، آپ کو سیدھا کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں، 4 بات سن کر روئے ہیں۔ سمجھو، ہم کو یہاں سمجھنا ہے، اللہ نے ہم کو سمجھنے کے لیے عقل دی ہے، اللہ نے ہم کو سمجھنے کے لیے دماغ دیا ہے، سمجھنا ہے۔ 4 انعام کون ٹھکرائے گا؟ پہلے تو مکہ کی سرداری تجھے دیں گے، دوسرا ساری مکہ کی دولت تیرے قدموں پر ہوں گی، سونا چاندی ہیرے جواہرات، اپنی کمائی کی پونجی تیرے قبضے میں۔ تیسرا، مکے میں جس عورت پر تو نگاہ ڈالی وہ عورت تیرے قدموں میں ہوں گی۔ چوتھا، اگر تجھ پر کس نے جادو کیا ہے، ٹونا کیا ہے، تو ہم اپنا مال دولت لٹا کر خرچ کر کے تجھے سیدھا کریں گے، تجھے درست کریں گے۔ 4 انعام کس نے؟ عتبہ نے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قرآن پاک کی تلاوت کی، حامیم سجدہ کی، آخری تلاوت کی، تو عتبہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر یوں ہاتھ رکھا، اس کے آگے کوئی لفظ نہ بول، کیونکہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی لفظ نکلتا، بات نکلتی، وہ پوری ہو کر کے رہتی۔ تو اللہ کے رسول نے اس وقت میں چند شبد کہے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کی تھی، جس کے اندر بہت بھیانک آیات ہے، اگر وہ آیات پڑھ لیتے، کہہ لیتے تو وہ سچ ہو جاتا۔ اس لیے کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہاتھ رکھ دیا، اے محمد اس کے آگے کچھ نہ کہے، اس کے آگے کچھ نہ کہے۔ عتبہ نے چلے گا۔ پھر دوسرا فدیہ اب آیا ہے عبد المطلب کے پاس، دادا کے پاس۔ مکے کے بڑے سرداروں نے، بڑے بڑے سردار جیسے کہ ابو جاہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ربیعہ ہے، ان سب نے پھر ایک مشورہ کیا، پھر ایک تعلیم، پھر ایک مشورہ کیا، پھر ایک میٹنگ جمائی۔ عبد المطلب کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ تمہارے بھتیجے نے، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، آپ اس کو ہمارے حوالے کر دو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم ہمارے حوالے کر دو کہ ہم اس کی اچھی دیکھ بھال کریں گے۔ یہ کسی کے کہنے سے نہیں مانتا، کوئی سمجھانے سے نہیں مانتا، کہتے کہتے لوگ تھک گئے لیکن یہ نہیں مانتا، اپنی کارنامی یہ خود کرتا ہے۔ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم ہمارے حوالے کر دو، ہم اس کو دیکھ لیں گے۔
کئی بار سمجھائے، کئی بار بتائے، لیکن یہ اللہ کا کام ہے، کسی بندے کا کام نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے، کسی انسان کا کام نہیں ہے۔ اللہ کا حکم تھا، یہ اللہ کا پیغام تھا، یہ پہنچانا ہی پہنچانا ہے۔ ہاں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، عبد المطلب خود بلائے، بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ چاچا کیا بات ہے؟ بھتیجے مکے کے سردار آئے تھے، مکے کے بڑے سردار آئے تھے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ربیعہ ہے، ابو جاہل ہے، میٹنگ کیا ہے، مشورہ کیا ہے، اور میرے سامنے یہ رائے رکھی ہے کہ آئے عبد المطلب کہ تم اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، اگر یہ نہ سمجھے تو تم اس کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اس کو سمجھائیں گے۔ اس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے، ہمارے معبودوں کو جھٹلایا ہے، ہمارے معبودوں کی یہ توہین کی ہے، اب ہم اس کے اوپر کوئی گوارہ نہیں کریں گے۔ تمہارے عبد المطلب، اے عبد المطلب تم اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو، یہ مشورہ کیا ہے۔ عبد المطلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور کرنے کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد المطلب ان چند لفظ کہے مشرکین کے، مکے کے بڑے سرداروں کی ان چند بات کہے، تو فرمایا اے چاچا، ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے تو میں اس مشن کو کبھی ختم کرنے والا نہیں ہوں، کبھی چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ جو مشن، جو تعلیم، جو پیغام اللہ نے مجھے کہا ہے، مجھے بتایا ہے، میں پورا کر کے رہوں گا۔ ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے، تب بھی میں یہ کام چھوڑنے والا نہیں ہوں، اس وقت تک بھی کرتا رہوں گا۔ تو یہ بات جب سمجھی، سمجھدار کو اشارہ کافی ہے، سمجھدار انسان سمجھتا ہے کہ ایک ہاتھ میں چاند، ایک ہاتھ میں سورج ہو تب بھی انسان نہیں چھوڑے گا، یہ کام نہیں چھوڑنے والا۔ چھوٹے موٹے تکلیفوں کی تو دور کی بات ہے، اگر سورج بھی رکھے میرے ہاتھ میں، اگر ایک ہاتھ میں میرے چاند بھی رکھے تو میں یہ کام چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یہ سنی جب عبد المطلب نے، تو عبد المطلب نے چند کلمات کہے، چند بات کہے، ان باتوں میں سے یہ بات ہے، اے محمد، اے میرے بھتیجے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں کمزور ہو گیا ہوں، اب مجھ میں طاقت اتنی نہیں ہے کہ تو مجھ پر اتنا وزن نہ ڈال، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اب مجھ پر اتنا وزن نہ ڈال، اب میں نہیں سنبھال پاؤں گا، اب میں نہیں سنبھال پاؤں گا۔ اس کے بعد مشرکین مکہ سمجھ گئے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ماننے والا نہیں ہے، اب یہ سمجھنے والا نہیں ہے۔ پھر تیسری میٹنگ بٹھائی، پہلی میٹنگ، دوسری میٹنگ، پھر تیسری میٹنگ بٹھائی۔ وہ تیسری میٹنگ میں ایک پرچہ تیار کیا، بڑے بڑے سرداروں کی تحریر تھی، ان تحریر میں یہ ہے، عبد المطلب خاندان اور بنی ہاشم خاندان، ان دو خاندانوں سے کوئی اپنا لین دین نہ کرے، کوئی رشتہ نہ کرے، کوئی خریداری نہ کرے، کوئی ان کے پاس آنا جانا نہ کریں، ان کو اپنے مذہب سے، اپنے کلچر سے ان کو الگ کر دیا جائے۔ بڑے مکے کے سرداروں نے تحریر لکھی اور اس کے نیچے بڑے بڑے سرداروں نے سگنیچر کر کے مکہ بیت المقدس کے اوپر ٹنگا دیا، بیت المقدس کے اوپر ٹنگا دیا۔ 3 سال تک عبد المطلب نے اپنے سارے خاندان کو، اپنے گھرانے کو لے کے مکہ چھوڑ کر کے مکہ کی وادیوں میں، گھاٹیوں میں، پہاڑیوں میں جو اپنی وراثت تھی عبد المطلب کی، جس کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے، شیب ابی طالب مشہور ہے، 3 سال تک پہاڑیوں کی چوٹیوں میں، پہاڑوں کے بیچ میں شیب ابی طالب ہے، 3 سال تک وہاں پر رہے۔ عورتیں نے بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، ان کی عورتیں اور ان کے ماننے والے سارے شیب ابی طالب میں 3 سال رہے، بائیکاٹ کیا 3 سال تک، کوئی لڑکی ان کو نہیں دینا، کوئی خریدنا نہیں، کوئی خرید و فروخت ان سے نہیں، کوئی ان کے پاس آنا نہیں جانا، کوئی ان سے بات نہیں کرنا، جب تک یہ تحریر یہاں پر بیت المقدس کے اندر موجود ہے۔ 3 سال تک تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، 3 سال کے بائیکاٹ میں کیا گزرا ہوگا۔
لینا دینا نہیں، خریداری نہیں، آنا جانا نہیں، بات کرنا نہیں۔ سیدہ خدیجہ جتنا مال لے کر کے گھر گئی تھی، جتنا کھانا پینا لے کر کے گئی تھی، شیب ابی طالب میں وہ سارا مال ختم ہوا۔ تاریخ کے اندر یہ بھی ایک واقعہ لکھا ہے، جو جانور ختم ہو گئے تھے، جن جانور کے چمڑے سوکھ گئے تھے، ان جانور کے چمڑوں کو پانی میں بھگو کر، ابال کر، جس سے پانی نکلتا تھا، بچوں کے منہ میں ٹبا کر اپنے بچوں کی جانیں بچائی ہیں۔ اور جب یہ بھی ختم ہو گیا تو معصوم بچے اپنی ماؤں کے گود میں جان گنوا کر کے ختم کیا ہے، لیکن مشرکین کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ یہ ہے اصل تاریخ۔ 3 سال تک بائیکاٹ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد المطلب سے کہا کہ چچا مجھے اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، چچا مجھے اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے۔ جس بیت المقدس کے اوپر مشرکین نے، مکہ نے جو تحریر لکھ کر کے لٹکایا تھا، اس میں اللہ کے نام کے سوا کوئی نام باقی نہیں ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھ لو، آپ اٹھا کر کے دیکھ لو۔ عبد المطلب شیب ابی طالب میں سے دوڑے بھاگے آئے اور مشرکین مکہ سے کہا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے بھتیجے نے یہ کہا کہ بیت المقدس میں جو تحریر ہے، جو نوٹس ہے، وہ جل کر ختم ہو گئی ہے، صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ یہ بات کہی ہے تو سارے مکے کے سرداروں کی زمین ہل گئی، اور وہ آ کر کے دیکھا تو نوٹس پر صرف اللہ کے نام کے سوا کوئی نام باقی نہیں تھا، کوئی نام باقی نہیں تھا، صرف ایک اللہ کا نام باقی تھا۔ اس کے بعد 3 سال کے بعد بائیکاٹ ٹوٹی اور سب لوگوں کے ساتھ آنا جانا باقی رہا۔ تو یہ ہے زندگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔